آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ بنو ایس ایس سی ملازمین گزشتہ 3 ماہ سے تنخواہوں سے محروم ہیں۔ ملازمین کا تنخواہوں کی عدم ادائیگی کے خلاف احتجاج۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں مگر تنخواہیں نہیں دی جا رہی۔ مظاہرین کا تنخواہیں جاری کرنے کا مطالبہ۔ احتجاج کیا جا رہا ہے بنو WSSC ملازمین کی جانب سے، جن کو گزشتہ 3 ماہ سے تنخواہوں سے محروم ہیں۔ ملازمین کا تنخواہوں کی عدم ادائیگی کے خلاف احتجاج جاری ہے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے مگر تنخواہیں نہیں دی جا رہی۔ مظاہرین کا تنخواہیں جاری کرنے کا مطالبہ۔ لاڑکانہ میں گزشتہ کئی سالوں سے ریلوے اسٹیشن غیر فعال ہے۔ ٹرینوں کی آمد و رفت بند ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ شہری بسوں اور پرائیویٹ گاڑیوں پر سفر کرنے پر مجبور ہیں۔ تفصیلات جانیں گے زین عاشق کی اس رپورٹ میں۔ ریلوے اسٹیشن کی نئی بلڈنگ کا افتتاح سابق وزیر اعظم شہید ذوالفقار علی بھٹو نے 1973 میں کیا تھا، جب لاڑکانہ سے پشاور، کوئٹہ، کراچی اور لاہور کے لیے ٹرینز چلتی تھیں۔ لیکن اب ریلوے اسٹیشن ویرانی کا منظر پیش کر رہا ہے اور گزشتہ کئی سالوں سے ٹرینوں کی آمد و رفت بند ہے۔ تاجر بھائی کو تکلیف تو بہت ہے، جو ٹرین بند ہونے کی وجہ سے لوگ بہت پریشان ہیں۔ ہم تو یہی کہیں گے، پہلے یہاں پہ ٹرینیں چلتی تھی، 3 سے 4 ٹرینیں چلتی۔ 1973 میں بھٹو صاحب نے اس ریلوے اسٹیشن کا جو نئی بلڈنگ کا افتتاح کیا، 18-19 ٹرینیں چلتی تھی، لیکن آج افسوس ہے کہ 2 سال سے اب تک جو ہے کوئی ٹرین نہیں چلتی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ٹرینوں کے بند ہونے سے غریب شہری سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ ٹرینز کی آمد و رفت بند ہونے سے لاڑکانہ کی تاجر برادری بھی بے حد پریشان ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ شہر سے منتخب ایم این اے بلاول بھٹو زرداری سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ غریب شہری بھی آسانی سے سفر کر سکیں۔ کیمرہ مین ماجد سومرو کے ساتھ زین عاشق پٹھان، نیوز لاڑکانہ۔ سیون شریف میں سیلاب کو گزرے 1 سال کا عرصہ ہو گیا مگر لاڑکانہ سے سیون معطل ٹرین سروس تاحال بحال نہ ہو سکی، جس کے باعث ملک بھر سے آنے والے زائرین اور عوام سستی سفری سہولیات سے محروم ہیں۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ نیوز حیدر علی بلوچ سے۔ جی حیدر علی۔ بالکل، اس وقت میں سیون شریف کے تاریخی ریلوے اسٹیشن پر موجود ہوں۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ گزشتہ سال سیون شریف میں آئے سیلاب کے باعث جو ریلوے ٹریک سروس تھی وہ پانی کے دباؤ کے باعث شدید متاثر ہو گئی تھی۔ تاہم یہاں پر 10 ماہ کا عرصہ گزر جانے کے باوجود جو ٹرینوں کی سروس ہے وہ بحال نہیں کی گئی ہے۔ یہاں پر جو دن بھر جو زائرین آتے ہیں وہ صرف ریلوے کی اوقات اور ٹائمنگ پوچھتے رہ جاتے ہیں، مگر جو وفاقی حکومت کی جانب سے تاحال ٹرینوں کی سروس بحال نہیں کی گئی ہے، جس کے باعث یہاں کے سیون شریف کے شہریوں اور ملک بھر سے آئے زائرین نے وفاقی حکومت اور وفاقی وزیر ریلوے سے مطالبہ کیا ہے کہ جلد سے جلد سیون ٹو لاڑکانہ ٹریک کو بحال کر کے یہاں پر جو ٹرینوں کی سروس ہے اس کو بحال کیا جائے۔ جی بہت شکریہ آگاہ کرنے کے لیے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ جہانیہ میں واحد ریلوے پھاٹک تاحال مرمت نہ ہو سکا۔ انتظامیہ کی نااہلی کے باعث 1 ماہ بعد بھی پھاٹک کو نہیں کھولا گیا۔ شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، جہانیہ کا واحد ریلوے پھاٹک مرمت کے غرض سے بند کیا گیا تھا، لیکن 1 ماہ گزرنے کے بعد بھی پھاٹک کی تعمیر و مرمت مکمل نہ ہو سکی۔ پھاٹک بند ہونے کی وجہ سے طلباء سمیت شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ محکمہ ریلوے کے مطابق پھاٹک 28 مئی کو مکمل ہونا تھا، جس کی مرمت تاحال مکمل نہ ہو سکی۔ شہریوں نے احتجاج کرتے ہوئے پھاٹک کو جلد کھولنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اور ناظرین، سرائے عالمگیر میں یوٹیلیٹی سٹورز پر گھی اور کوکنگ آئل کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کر دیا گیا، اور کمی کا اعلان صرف اعلان تک ہی محدود ہے۔ شہری یوٹیلیٹی سٹورز سے مہنگے داموں گھی، کوکنگ آئل اور دیگر اشیاء خریدنے پر مجبور ہیں۔ شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ مزید جانیں گے نمائندہ نیوز سید امجد شاہ سے۔ جی امجد۔ جی بالکل، اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے کی وجہ سے عام عوام کی پہنچ سے اشیاء خورد و نوش دور ہو چکی ہیں، جس کی وجہ سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ انتظامیہ اس طرف کوئی توجہ نہیں دے رہی، جو پرائس کنٹرول کمیٹیاں وہ غیر فعال دکھائی دے رہی ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت جو ہے وہ اپنے اعلان کو مکمل کرے اور یوٹیلیٹی اسٹور پر جو اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کیا گیا ہے اس پر فوری طور پر عمل درآمد کروایا جائے، اور عام بازار میں جو خود ساختہ مہنگائی کی گئی ہے، انتظامیہ اس طرف توجہ دے کر پرائس کنٹرول کمیٹیوں کو فعال کرے اور جو اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں ہیں ان میں کمی لائی جائے تاکہ عام عوام بآسانی سستی اور معیاری اشیاء خرید سکے۔ جی
बहुत शुक्रिया अमजद आगा करने के लिए। फैसलाबाद के कोहे नूर फ्लैट्स ज़बू हाली का शिकार हो गए। इन फ्लैट्स के मकीनों पर ख़तरे के बादल मंडलाने लगे, जिसके बायस मकीन परेशान दिखाई देते हैं। इन फ्लैट्स का अहवाल देखते हैं फैसलाबाद से वकास शिराज की इस रिपोर्ट में। प्री मानसून आया तो साथ ही कोहे नूर फ्लैट्स के मकीनों के लिए खतरे की घंटी भी बजा दी। ये है जड़ावाला रोड पर वाक़या कोहे नूर फ्लैट्स, जिसमें 512 खानदान मकीन हैं, मगर इन फ्लैट्स की हालत दिन ब दिन अबतर होने लगी, जिसके बायस प्री मानसून में ये फ्लैट्स मकीनों के लिए खौफ की अलामत बन गए। यहाँ पे मुरम्मत का कोई निज़ाम नहीं है, लेकिन जब बारिश होती है ना तो खुदा की कसम बड़ा दिल दहक जाता है। जो इलेक्शन होंगे या वोट वगैरह लेने होंगे उदों तो सलाम अलैकुम मिनट के बाद आ जाते हैं कि ठीक है करूंगे असी वो करूंगे, बाद कुछ नहीं करते। 2014 में माहिरीन ने इन रहायशी इमारतों को खतरनाक करार दिया और कहा गया कि ये मटीरियल अपनी मुद्दत पूरी कर चुका है, जिसके बायस ताहाल ना तो इसको गिराया गया और ना ही मरम्मत करवाया गया। इस हवाले से कमिश्नर सरवर सईद कहती हैं खतरनाक इमारतों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। हमारा सर्वे कंप्लीट हो जाएगा, इंशाल्लाह उनको नोटिस जारी करवाना शुरू कर दिए हैं। तो बिल्डिंग्स जो है वो रिहायशी, आप जानते हैं कि वो वहाँ बड़ा रेजिस्ट करते हैं इस चीज को। मकीनों ने मुतालबा किया हुकूमत और जिला इंतजामिया किसी बड़े हादसे का इंतजार किए बगैर इनकी मरम्मत करवाने के लिए इकदाम उठाए। फैसलाबाद के गुंजान आबाद इलाकों के ये फ्लाइट अरसद रात से ज़बो हाली का शिकार हैं, जो किसी भी वक्त किसी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं, लेकिन इनकी मरम्मत के लिए कोई भी ऐसे इकदाम नजर नहीं आ रहे। कैमरामैन वकार अहमद के साथ वकास शिराज, न्यू फैसलाबाद। पेशावर में नए बस टर्मिनल मंसूबे पर काम रोक दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से मजीद फंड की अदम इजराई पर के बायस अरबों रुपए लागत से शुरू करदा मंसूबा अधूरा रह गया है। बड़े मंसूबे की अदम तकमील की वजह से शहर में जनरल बस स्टैंड की मुंतकली का अमल भी मुकम्मल ना हो सका। पेशावर से जमील खान की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साबिक हुकूमत में पेशावर में 300 केनाल आराजी पर शुरू करदा बस टर्मिनल मंसूबा फंड की अदम अदायगी का शिकार। 3 अरब 67 करोड़ रुपए लागत से शुरू करदा मंसूबे पर काम रोक दिया गया। बड़े मंसूबे पर काम की बंदिश पर अवाम ने तशवीश का इजहार किया, कहा कि अहम प्रोजेक्ट पर काम बंद करना अफसोसनाक है। जो इमरान खान का हुकूमत आया तो उसने ये मंसूबा स्टार्ट किया, इधर रश नहीं होता ना, और वहाँ जो है ना ये जीके मडा जो है ना वो इधर आता है, तो इसलिए इस पे काम शुरू किया था। उसने एक अच्छा काम शुरू किया था, और ये लोग जो हुकूमत जो उसका ख़त्म हुआ तो ये काम बंद हो गया। बस टर्मिनल के लिए अब तक सिर्फ 67 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। नए टर्मिनल मंसूबे पर काम की बंदिश से जनरल बस स्टैंड की शहर से मुंतकिली का अमल भी मुकम्मल न हो सका। जनरल बस स्टैंड में गुंजाइश की कमी के बायस ट्रांसपोर्टर्स भी परेशानी का शिकार हैं। पेशावर के अवाम का मुतालबा है बस टर्मिनल मंसूबे पर तामीराती काम को जल्द मुकम्मल किया जाए, ताकि अवाम को सहूलियात की आसानी के साथ फराहमी मुमकिन हो और ट्रांसपोर्ट शोबे से वाबस्ता अफराद की मुश्किलात भी कम हो सके। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास के साथ जमील खान, न्यूज़ पेशावर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर शाहदरा मल्टी लेवल फ्लाई ओवर और प्रोजेक्ट पर काम तेज़ी से जारी है। फ्लाई ओवर का तकरीबन 60% काम मुकम्मल हो चुका है। मज़ीद जानेंगे फरीद से। जी फरीद। हाँ जी बिल्कुल, अगर बात करें शाहदरा मल्टी लेवल फ्लाई ओवर की, जिसका जो मुद्दत दुरानिया जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से 3 माह दिया गया है, और इसके साथ साथ इसी फ्लाई ओवर के नीचे से जो है वो मेट्रो बस ट्रैक जो है वो कालाशाह काकू तक जाएगा, जिसको तोसी दी गई है मेट्रो बस ट्रैक को कालाशाह काकू तक। यहाँ पे इंजीनियर और सब इंजीनियर भी यहाँ पे मौजूद है। बात यह है कि ये काम सही स्पीड से काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब ने कहा था कि 3 में इंशाल्लाह 3 महीने में काफी काम कंप्लीट हो जाएगा। वहाँ सीवर लाने पर भी शिफ्ट हो रही है, गैस लाइन भी शिफ्ट हो रही है, वो पायलों का काम दिन रात जारी है। डेली तकरीबन 10 पायलें डेली हो रही हैं। जी बिल्कुल, आपने यहाँ पे जो सीनियर इंजीनियर है उनकी बात सुनी। कंक्रीट का जो काम है वो 3 माह के अंदर इंशाल्लाह मुकम्मल कर लिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया फरीद। मलका कौसार मरी में सूरज अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा है, जिसके बावजूद ठंडी ठंडी हवाओं ने मौसम को सुहाना बना दिया है। सयाह फैमिली के हमरा खूब एंजॉय कर रहे हैं। मज़ीद जानेंगे ताज बुखारी से। जी ताज। मैं मौजूद हूँ मलका कौसार मरी माल रोड के ऊपर, जहाँ पे मौसम की अगर बात की जाए इंतहाई खूबसूरत किस्म का मौसम है, और आज पहला दिन है कि सूरज पूरी अपनी आबोताब के साथ जो है वो मलका कौसार मरी में चमक रहा है। इससे पहले बारिशें
اور سردی کا سیزن ایسے پتہ لگتا تھا جیسے جاتی سردی ایک دفعہ پھر لوٹ کر واپس آ چکی ہے مری میں، اور اس وقت انتہائی خوشگوار موسم ہے اور کافی تعداد میں سیاح بھی اس وقت موجود ہیں مختلف پوائنٹس پہ۔ میرے ساتھ بھی موجود ہے ایک فیملی، انہیں سے بات کرتے ہیں کہاں سے تشریف لائے۔ یہاں کا موسم بہت خوشگوار ہے، یہاں پہ بہت دھوپ بھی آج نکلی ہوئی ہے اور موسم بھی ساتھ ساتھ ٹھنڈا ہے۔ ہم لوگ تو یہ امید رکھ کے آئے تھے کہ ادھر گرمی ہوگی، لیکن موسم بہت اچھا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ڈیرہ غازی خان سے آئے ہیں، وہاں پہ گرمی ہے اور یہاں کا موسم انتہائی خوشگوار دیدہ زیب ہے، یہاں کے نظارے بھی دیکھ کے دل خوش ہو رہا ہے اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اس وقت بھی چل رہی ہے۔ آپ بھی تشریف لائیں اور مری کے اس خوبصورت موسم کو انجوائے کریں۔ جی، گرمی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی نوجوانوں نے نہر کا رخ کر لیا۔ شہریوں کی بڑی تعداد نہانے کے ساتھ ساتھ پکنک بھی منا رہی ہے۔ مزید اس حوالے سے جانیں گے لیاقت علی سے۔ جی لیاقت۔ آج بالکل جو گرمی میں شدت آ رہی ہے، لوگ گرمی سے بے حال ہو کر اس سے بچنے کے لیے نہروں کا رخ کریں۔ نہریں ہمیشہ لوگوں کو گرمی کی شدت اور ان سے بچاؤ کے لیے معاون ثابت ہوتی ہے۔ گرمیوں کے موسم میں سب سے بڑی تفریح نہریں ہوتی ہیں۔ میرے ساتھ یہاں پر شہری موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی بھائی، بالکل جیسے جیسے گرمی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے، دوسرا لوڈ شیڈنگ جس کی وجہ سے ہمیں گرمی کی وجہ سے بے حال ہیں، اس لیے ہم نہروں کا رخ کرتے ہیں۔ جس طرح آپ نے ان کی بات سنی، ان کا کہنا ہے کہ نصیر آباد گرم ترین علاقہ شمار کیا جاتا ہے۔ گرمی کو شدت کم کرنے کے لیے یہاں پر ہم نہر میں نہانے آتے ہیں۔ گرمیوں میں نہریں ہمارے لیے سب سے بڑی بہترین جگہ ہوتی ہے۔ جی، سرگودا میں نیزہ بازی کے دلچسپ مقابلوں کا انعقاد ہوا۔ ملک بھر میں نامور نیزہ بازوں نے مقابلوں میں حصہ لیا۔ فخر اورنگزیب نامی گھوڑے نے پہلی، بلیک بیوٹی نے دوسری، جبکہ براق نامی گھوڑے نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ کامیاب سواروں میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ محمد عمران کی رپورٹ دیکھیے۔ قصبہ جہاں آباد میں ہارس ریس میلے کا انعقاد کیا گیا، جس میں ملک بھر سے نامور گھڑ سواروں نے حصہ لیا، جبکہ شائقین کی بڑی تعداد گھڑ سواری کے مقابلے دیکھنے پہنچ گئی۔ میلے میں نیزہ بازی کے مقابلے منعقد ہوئے۔ نیزے کے مقابلے میں مختلف گھوڑوں نے حصہ لیا۔ منتظمین کا کہنا تھا کہ روایتی کھیلوں بالخصوص جشن بہارا اور میلہ منڈیوں کا انعقاد نہ ہونے سے گھڑ سوار اور شائقین میں مایوسی پائی جاتی ہے۔ کافی عرصے تو نیزہ بازی نہ ہی ہو رہی ساڈے ایریا دے وچ، میرے خیال کافی اچھا ایونٹ ہے تے نال ذرا چلو نیزہ بازی پروموٹ ہو سی تے ساڈا کلچر بھی ہے، ٹریڈیشن بھی ہے۔ گھوڑے کی جو رفتار ہے اصل بات ہی وہ ہے، اور وہ ذرا نیزہ بازی اور اس سے ہٹ کے ہم نے سوچا ایک شغل کرائیں، اور یہ بڑا بھرپور رسپانس آ رہا ہے۔ بہت ہی اچھا انتظام ہے اور اللہ کرے کہ ایسے ایونٹس مزید ہوتے رہیں ہمارے علاقے کے لیے، علاقے کے لوگوں کے لیے بہت اچھا۔ میلے کے اختتام پر پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے کو 1 لاکھ، دوسرے کو 50 اور تیسرے کو 30,000 نقد انعام، ٹرافیاں اور شیلڈز تقسیم کی گئی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد عمران گرایا، نیوز سرگودا۔ حکومت پنجاب کی ہدایت پر ضلع رحیم یار خان میں کپاس آگاہی مہم تیزی سے جاری ہے۔ ضلع بھر میں رواں سال 6,41,000 ایکڑ پر کپاس کاشت کی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر کی سربراہی میں کسانوں کی رہنمائی کے لیے سیمینار بھی منعقد کیے جا رہے ہیں۔ مزید جانیں گے نمائندہ نیوز محمد شعبان سے، جو ڈپٹی کمشنر شکیل بھٹی کے ساتھ موجود ہیں۔ جی شعبان، بتائیے گا کیا کہنا ہے ڈپٹی کمشنر کا؟ جی بالکل، ضلع رحیم یار خان کی چاروں تحصیلوں میں زیادہ کپاس اگاؤ مہم جو ہے وہ تیزی سے جاری ہے۔ اس سلسلے میں مختلف تحصیلوں میں جو ہے وہ سیمینار کا بھی انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اس وقت ڈپٹی کمشنر شکیل احمد بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، کتنا ٹارگٹ ہے اس بار جو ہے وہ ضلع رحیم یار خان میں کپاس اگانے کا، اور ابھی تک جو ہے وہ کتنی کپاس آپ نے جو ہے وہ کاشت کر لی ہے؟ جی، ضلع رحیم یار خان کا ٹارگٹ 6,39,000 ایکڑ کا ہے، اور ابھی تک ہم 5,40,000 ایکڑ پہ کپاس کاشت کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ یہ ہم ٹارگٹ پورا کریں گے۔ اس ٹارگٹ کو پورا کرنے کے لیے ہم نے گاؤں لیول پہ اور یو سی لیول پہ کمیٹیز بنائی ہیں، جس میں ایگریکلچر کا نمائندہ ہے، پٹواری ہے، یونین کونسل کا سیکریٹری ہے اور ایک نمبردار ہے۔ ہم انشور کریں گے کہ ہم نہ صرف سوئنگ کا ٹارگٹ اچیو کریں بلکہ 20 من پر ایکڑ پیداوار کا بھی ٹارگٹ اچیو کریں۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے ڈپٹی کمشنر شکیل احمد بھٹی صاحب کی بات سنی، ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ اس بار جو ہے ضلع رحیم یار خان میں 6 لاکھ سے زائد ایکڑ پر جو ہے وہ کپاس جو ہے وہ کاشت کی جائے گی۔ بہت شکریہ شعبان آگاہ کرنے کے